ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ریاض حسین شاہ صاحب۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ زبردست پروفیسر ہیں۔ میری ایک بیٹی نے مجھے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کا ایک گروپ ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ آپ لوگوں نے جو شفاعت کا عقیدہ کھڑا ہوا ہے، قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ کوئی اچھا نعت خوان بن سکتا ہے، کوئی اچھا مقرر بن سکتا ہے، کوئی بال کے رنگ میں آ کے پوری قوم کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ کیا فی زمانہ وہی درس نظامی کا نصاب کفایت نہیں کرتا اس زمانے میں چلنے کے لیے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس 5 سال کے نصاب کو ہمیں درس نظامی کا نام دینا چاہیے اچھا، کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس کم از کم علم ہونا کتنا چاہیے، صحیح۔ اور ہمارے پاس ہے کیا۔ بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے پیش نظر ایک عام مسلمان کو اپنا کردار کیسا رکھنا چاہیے؟ وہاں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں۔ ان کا جی چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کو، لیکن جب وہ مسلمان کہلانے والے لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں تو وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مغربی تہذیب اور الہادی افکار مسلم گھرانوں میں تیزی سے سرایت کر رہے ہیں۔ والدین کو اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کن ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف ایک کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل بچ سکتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور آپ کی پہچان کچھ اور نہیں بلکہ علم دین ہے، تدریس ہے، دین کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور صرف عوام میں نہیں بلکہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ زبردست پروفیسر ہیں۔ آپ کے لیکچرز کب سے ہو رہے ہیں، کس انداز سے ہو رہے ہیں، اور کس طبقے کے سامنے آپ یہ گفتگو فرماتے رہے ہیں، اور آپ کی سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر کیا اپیرنس رہی ہے، کس طرح آپ نے دروس قرآن دیے ہیں، دروس حدیث دیے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ایک مختصر تعارف بھی پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل حضرت سے جو ہم سوالات کریں گے اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو طاہر قادری پوڈ کاسٹ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو شب و روز الحمدللہ فروغ دین کے حوالے سے اپنا نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ آپ علماء کرام کے ذریعے ہی کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک بہترین اپیرنس ہے، بہت اچھی فالوئنگ ہے۔ تو حضور کیا کہیے گا آئیڈیاز کے حوالے سے؟ کچھ میں چاہوں گا کہ آپ کے برکتی جملے میں مل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے انوائٹ کر کے ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت صلاحیت دی ہے دین کو سمجھنے سمجھانے کی، تو اس حوالے سے میں کچھ چند کلمات اپنی نئی نسل کے لیے آپ کے توسط سے پیش کر سکوں گا۔ تو آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے اس دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، مختصر سا تعارف قبلہ شاہ صاحب کا ہمارے ان ناظرین کے لیے جو قبلہ شاہ صاحب سے وابستہ بھی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں جانتے، جاننا چاہتے ہیں۔ آئیڈیاز کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، کچھ نجی زندگی کے حوالے سے یا پروفائل کے حوالے سے یا جو انٹروڈکشن اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں۔ اچھا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ حضرت ہماری تھوڑی رہنمائی کر دیں تو ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ کبھی پاؤں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، کہیں پاؤں پھسل رہا ہوتا ہے، تو پھر جب ان بزرگوں کے تجربات اور ان کا اللہ پر توکل اور پھر اس مشکل راستوں پر بھی استقامت کے ساتھ گزرنا، یہ جب ان کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مگر آغاز میں حضرت کے انٹروڈکشن کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہی ہے کہ جب شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا مقصود ہو تو ہر قدم ایک ایسے رہنما کی نگرانی میں اٹھانا چاہیے جو خود علم شرع سے مزین اور اعمال شریعت کا پیکر ہو، سوال کا جواب ذہنی سطح کے مطابق دینے والا ہو، اور علوم دینیا میں کمال مہارت رکھتے ہوئے
دنیاوی تقاضوں کو سمجھنے والا ہو۔ جب ایسی شخصیت کی نگرانی میں قدم اٹھا لیا جائے تو منزل تک رسائی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ آج بطور خاص ان احباب کی توجہ چاہیں گے جو دینی معاملے میں کسی ایسے ہی رہبر کے متلاشی ہے جس کی پیروی دارین کی سعادتوں کا باعث بنے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ آستانہ عالیہ چکوڑی شریف کے فیض یافتہ اور وہاں کے خلیفہ مجاز ضلع گجرات کے پیر کامل پیر سید افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اور خلیفہ مجاز صاحبزادہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظل العالی، جو کہ باگڑیاں والا گجرات سے الحمدللہ آپ کا تعلق ہے، وہی آپ کا آستانہ ہے۔ الحمدللہ ایک علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی شخصیت علم و عمل کا وہ حسین پیکر ہے کہ جس کی آبیاری حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آغوش تربیت میں ہوئی۔ آپ نے درس نظامی کی تعلیم فقیہ عصر حضرت علامہ قاضی مفتی سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جید اساتذہ سے حاصل کی۔ ایسے ہی نہیں بنتے بڑے اساتذہ، بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسے شاگرد بناتے ہیں۔ 1986 میں تنظیم المدارس سے الشہادۃ العالمیہ کے امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے B.Ed اور آپ نے عربی اور علوم اسلامیہ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ عصری اور دینی علوم میں ہم آہنگی کی ایک روشن مثال قائم کی۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلہ طریقت میں اپنے والد محترم سے ہی بیعت ہوئے اور بعد ازاں والد محترم اور دیگر بزرگوں کی جانب سے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور دیگر سلاسل طریقت کی خلافت سے بھی نوازے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی علمی خدمات مختلف اسکولز میں سیکنڈری کلاسز کے آپ ٹیچر رہے اور سن 1994 سے یعنی 1994 سے مختلف کالجز میں لیکچرار کی حیثیت سے تدریس کرنے پر مامور رہے، اور آپ کی خدمات کا یہ دائرہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، بالخصوص UK میں، برطانیہ میں بھی الحمدللہ آپ کا فیض جاری و ساری رہا، اب بھی ہے الحمدللہ۔ چنانچہ آپ نے برطانیہ کے مختلف اداروں جیسے جامعہ الہاشمی بلیک برن اور محی الدین انٹرنیشنل کالج برنلے میں درس نظامی، قرآن کلاسز اور دیگر علوم دینیہ کا سلسلہ جاری کیا الحمدللہ۔ اچھا، اولڈم اسلامک کالج میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے اور اب آپ مانچسٹر مسلم کالج میں درس نظامی کے 5 سالہ نصاب کی تدریس میں مصروف عمل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان درس نظامی اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جہاں آپ کی زبان سے فیض عام ہے وہیں آپ کا قلم بھی علمی موتی بکھیر رہا ہے۔ چنانچہ امام غزالی اور علامہ یوسف نبہانی، ابن حجر اسقلانی جیسی عظیم ہستیوں کی کتب کے اردو تراجم ہوں یا بچوں کے لیے بیسک بلیفز آف اسلام جیسی تصانیف، سبحان اللہ، آپ کا قلم ہر طبقہ فکر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نیز آسان حج و عمرہ اور پیری مریدی جیسی کتاب اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ مسائل شریعت کو سہل بنا کر پیش کرنے کا خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسلام ٹی وی اور امہ ٹی وی، یہ UK کے بڑے معروف چینلز رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے دروس حدیث اور اصلاحی بیانات لاکھوں دلوں کو منور کرتے رہیں۔ تو آئیے آج اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بھی حضرت کا علمی فیضان حاصل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا آغاز میں کہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی آپ کی جرنی ہے، علمی سفر ہے، اگر اچھے اساتذہ نہ ملیں تو ظاہر بات یہ سفر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فی زمانہ بھی ہمیں پڑھانے والے یا یاد کروانے والے اساتذہ تو نظر آتے ہیں مگر تربیت کرنے والے اساتذہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں مادہ پرستی کے اس دور میں۔ تو حضور، آپ کو جو اساتذہ ملے اس کا کچھ تذکرہ ہو جائے، اور پھر سلسلہ بیعت آپ کا جس آستانے سے ہے، میں چاہتا ہوں ان بزرگوں کا بھی ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ والد گرامی پیر سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ چکوڑی شریف ضلع گجرات حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ ان کا نام ہے خواجہ غلام سرور، ان سے بیعت تھی۔ اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی خواجہ ظفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ثانی صاحب کے نام سے جانتے تھے، تربیتی مراحل میں سے آپ نے گزارا، اور پھر تربیتی مراحل میں سے گزارنے کے بعد پھر خلافت وہ عطا فرمائی۔ والد گرامی کی طبیعت مبارکہ میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی اور جس پر ہماری تربیت میں
سب سے زیادہ زور دیتے تھے وہ تھا للہیت. اللہ اکبر. مختلف واقعات سنا کر، مختلف احادیث کے حوالے دے کر، یعنی ایک چیز بچپن سے انہوں نے ہمارے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی کہ جو بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا، اس دنیا کے بندے، اس دنیا کے مفادات، اپنی سوچ کو یہاں تک نہ رہنے دو، اپنی سوچ کو بہت آگے لے جاؤ اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے تک پہنچو. تو ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ میٹرک کے بعد کیرم والا سیدنا شریف میں، ضلع گجرات میں، ایک بہت بڑی علمی شخصیت جن کا اسم گرامی ہے سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بریلی شریف سے فارغ التحصیل تھے. پورے پاکستان سے مختلف علماء کرام اپنے فتاوی جات آپ کے پاس بھیجتے تھے تصدیق کے لیے. علمی اعتبار سے آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا. جب کبھی کسی نے کوئی سوال اٹھایا تو آپ فوراً کتب خانہ میں اشارہ فرماتے فلاں کتاب اٹھا کے لے آؤ. اور ہر کتاب کے شروع میں آپ نے دوران مطالعہ جو اہم قسم کی چیزیں تھیں ان کے نوٹس لگائے ہوئے. میں نے اپنی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے اعتبار سے اتنی مضبوط شخصیت اور کوئی نہیں دیکھی. اللہ اکبر سبحان اللہ. طبیعت میں بڑی سادگی تھی، للہیت وہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں کہ آپ اکیلے ہی تدریس فرماتے تھے، کافی طلباء ہوتے تھے. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ساتھ ہی میں نے اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازمت بھی شروع کر لی. اب میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں مدرسہ کے اوقات میں وہاں جا کے پڑھ سکوں. صرف چھٹیوں کے دنوں میں مدرسہ کے اوقات میں وہاں جا سکتا تھا. اب میرے پاس دو ہی آپشن تھے، یا صبح سویرے یا پھر شام کو. تو میں نے جب کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں صبح و فجر کی نماز اگر آپ کے پاس آ کے پڑھوں، تو آپ نے کبھی بھی انکار نہیں فرمایا. فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ پڑھتا. ہمارا گاؤں حضرت کے گاؤں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے وظائف چھوڑ دیتے اللہ اکبر. اور اکیلے ایک طالب علم کو لے کے بیٹھ جاتے. بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. یہ اخلاص، یہ اخلاص تھا. پھر جب صبح میرے لیے آنا مشکل ہوتا تو میں نے عرض کیا کہ میں اگر مغرب کی نماز آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاں پڑھوں، تو فرمایا ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پہ آ جاؤ. اب جس استاد نے سارا دن پڑھایا، سچی بات یہ ہے کہ جب ہم خود مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں اور اندازہ ہوا ہے کہ دن کے وقت جو استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، اگر اسے اس سے زیادہ رات کو بھی پڑھانا پڑے تو وہ کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اب جب ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ اکیلے ایک طالب علم لے کر بیٹھ جاتے ہیں. عشاء کی نماز، پھر عشاء کی نماز کے بعد دروس کا سلسلہ جاری رہتا. واہ ماشاء اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر حضرت کی شفقتیں مجھے نہ ملتی اللہ. تو شاید میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں دین اسلام کی خدمت کے لیے کوئی کردار ادا کر پاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. کیا کہنا ماشاء اللہ. اور یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. والد گرامی نے جو سوچیں ہمیں دیں اور پھر اس میں جو نکھار حضرت نے پیدا فرمایا. آپ کی طبیعت مبارکہ میں ہم نے یہ چیز دیکھی، بعض اوقات بیمار ہو جاتے تو جب تک جسم میں کچھ بھی ہمت باقی رہتی آپ اسواق کا ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے. تو بعض اوقات ہم عرض کرتے حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فرماتے یہ میری روحانی غذا ہے. اسواق کا سلسلہ چلتا رہتا. واہ واہ واہ. اس طرح کی شخصیات اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو شاید آج کے دور میں نہ مل سکے. بالکل ٹھیک. تو قبلہ شاہ صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ فی زمانہ بھی اساتذہ، یعنی اچھے اساتذہ کا ملنا کتنا ضروری ہے، اور پھر ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو شاگرد ہیں جو ان کے پاس ایک وقت نکال کر پڑھنے آ رہے ہیں، اصل وقت تو پڑھانے والا نکالتا ہے، لیکن فی زمانہ چونکہ علم سے دوری بہت نظر آتی ہے اور کوئی نوجوان اس طرف مائل ہو گئے کہ ہم نے علم دین پڑھنا ہے، مگر اساتذہ کی توجہ وہ نہ حاصل کر سکیں یا اساتذہ اپنی ذمہ داری صحیح نہ نبھا رہے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت؟ حالانکہ فی زمانہ علمی اسباب
تک رسائی سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر ذرائع سے بہت آسان ہو چکی ہے، لیکن اساتذہ کا کردار کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر مختلف علماء کے پڑھائے ہوئے اسواق ان کو سن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی دی ہوئی معلومات سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم ایک استاد کا پڑھایا ہوا سبق وہ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اس کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پائے۔ اب اگر وہ اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ پائے گا تو ایک غلط چیز اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور اگر وہ استاد کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے اور استاد کی رہنمائی میں سیکھ رہا ہے تو جہاں کہیں طالب علم میں غلطی ہوگی استاد اس کی اصلاح کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کی چونکہ معلومات بڑی محدود ہیں، وہ ممکن ہے کہ ادھوری معلومات پر کوئی کنکلوژن لے لے، کوئی نتیجہ اخذ کر لے، اور ہماری عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ میری ایک بیٹی نے مجھے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کا ایک گروپ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ آپ لوگوں نے جو شفاعت کا عقیدہ کھڑا ہوا ہے، قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے۔ دلیل ان کی سورہ البقرہ کی وہ آیہ کریمہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر کسی استاد کی رہنمائی میں سیکھا سکھایا جائے گا تو چونکہ استاد کی معلومات وسیع ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ کسی بھی ایک ٹاپک پر آپ ایک آیت کو نہ لیں، ایک حدیث کو نہ لیں، ایک آیت ایک حدیث کو لے کر اگر آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کیا تو آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ تو جب آپ اپنا وہ اشکال کسی استاد کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ اس کا جو معلومات کا دائرہ ہے وہ وسیع ہے، وہ اس معلومات کے حوالے سے بہت کچھ اپنے علم میں رکھتا ہے، تو وہ جب آپ کے سامنے باقی پہلو بھی رکھے گا تو پھر آپ کسی صحیح نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ اور ایک اور نہج سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر کس و ناقص سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فی الواقع ان کا یہ منصب نہیں ہے، لیکن وہ اس منصب پر بیٹھ کر اپنے سلسلے کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر کہ طالب علم اس طرح کے استاد کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی مارا گیا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے، استاد کی ضرورت بہرحال ہے۔ استاد کا کام صرف اتنا نہیں کہ کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ بچوں کو پڑھا دیں، یا جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بچوں کو پڑھا دیا، اس کی سمجھ بوجھ اسے دے دی۔ استاد کا اصل کام یہ ہے بچے کے اندر اللہ پاک نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کا کھوج لگانا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ کوئی اچھا نعت خوان بن سکتا ہے، کوئی اچھا مقرر بن سکتا ہے، کوئی اچھا انجینئر بن سکتا ہے، کسی کو اللہ پاک نے ذہنی طور پر اتنی ابیلٹی دی ہے کہ وہ اقبال کے رنگ میں آ کے پوری قوم کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، واہ واہ۔ تو استاد کا کام یہ ہے کہ وہ طالب علم کی صلاحیتوں کا جائزہ لے اور اس کو نکھارنے کی کوشش کرے۔ واہ واہ۔ ایک طالب علم ذاتی طور پر اپنی صلاحیتوں کا شاید تھوڑا بہت ادراک کر لے، لیکن اس کے اندر کیا کیا اللہ پاک نے دے کے بھیجا ہے یہ استاد کا کام ہے، وہ تلاش کرے گا، وہ اس میں نکھار پیدا کرے گا۔ تو استاد کی ضرورت بہرحال۔ ہم اپنے طالب علموں کو یقیناً یہ بات تلقین کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ حدیث کی کتابیں لیں پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر یہ کوشش نہ کرنا۔ اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے جہاں بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ ایک غلط نتیجہ اخذ کر لیں گے، خود بھی سیدھی راہ سے بھٹکیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ جی۔ یعنی شاہ صاحب یہاں پر یہ نقطہ بھی کلیئر ہو گیا نا کہ بے شک بظاہر کوئی ایسے لبادے میں ہے کہ وہ ریلیجیس اسکالر کہلاتا ہے یا اسلامک اسکالر کہلاتا ہے، اور اس نے آ کے حدیث بھی کوڈ کی ہے کہ عام جو سننے والا ہے، جو لسنرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ حدیث کوڈ کر رہا ہے اور حدیث بھی موجود ہے، مگر چونکہ دوسری حدیث میں وہ بات مکمل ہوتی ہے، وہ وہاں وہ پیش بھی نہیں کر رہا اور اس کے پیش نظر بھی نہیں ہے، تو بھی وہ غلط بات آگے پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب بالکل صحیح، یعنی غلط طریقے سے پہنچا رہا ہے، غلط طریقے سے پہنچا۔ تو یہ بات بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو کہ دیکھیں بظاہر وہ حدیث کوڈ بھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دیکھو حدیث کوڈ بھی کر رہا ہے، بات حدیث شریف بھی صحیح ہے، مگر وہ مکمل بات ایک حدیث شریف سے مکمل نہیں ہو رہی۔ وہ مسئلہ ایک عالم دین بہتر سمجھتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں اس میں یہ حکم آیا ہے تب جا کر، یا وہ حدیث پاک کے خاص موقع کے لیے آئی ہے، وہ موقع وہ نہیں بتا رہا، تو یہاں آ کر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو ادھوری بات کوئی بندے سے آپ سنیں گے تو آپ کا عمل خراب ہوگا،
اور ایسے بندوں کو سننے سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. قبلہ شاہ آپ نے مثال سے اس میں بہت ساری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے سند حاصل نہیں کی, اللہ اکبر, بس کتابیں دیکھیں, کتابیں پڑھیں, مطالعہ کیا اور لوگوں کو آگے سمجھانا شروع کر دیا. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح خود مطالعہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کم از کم اسے یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھے, قرآن پاک پڑھے, تو جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہوئے ان ائمہ مجتہدین کے اقوال کو بھی اپنے پیش نظر رکھے. اس حدیث کے بارے میں, اس آیہ کریمہ کے بارے میں جو پرانے علماء ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے, بہت اچھا. تو جب انہوں نے کیا فرمایا اس کو وہ دیکھے گا, پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا, کس بنیاد پہ فرمایا. بہت اچھا. تو جب اس ساری کی ساری بحث کو وہ پورا اپنے پیش نظر رکھنے کے بعد نتیجہ اخذ کرے گا, پھر وہ سیدھی راہ پہ آئے گا. سبحان اللہ. ورنہ ہوگا یہی کہ بس وہ ایک حدیث پکڑی, ایک حدیث کو پکڑ کر اسے ایک نتیجہ اخذ کیا, لوگوں کو سنانا شروع کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, لیکن علم میں گہرائی اس وقت تک نہیں آتی جب تک ہم اپنے اسلاف کی تحقیقات کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اساتذہ سے پڑھنے کا فیض یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو چونکہ ان کا علم بڑا وسیع ہے, تو ان کے چند جملوں کے اندر وہ ڈھیر سارا علم پوشیدہ ہوتا ہے, ڈھیر سارا علم پوشیدہ ہوتا ہے چند جملوں کے اندر. وہ پورے کی پوری تحقیقات کا نچوڑ ہوتا ہے ان کا. تو وہ جملے سن لینے سے ایک طالب علم کا ذہن جو ہے وہ اس طرح کی گمراہی سے بچ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو قبلہ شاہ صاحب, آپ تو مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے رہے ہیں, آپ کا تو بڑا اسپیشلائزیشن آپ کی تو اس میں, تو آپ کو ایسے تجربات ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ مشاہدات ہوتے ہیں کہ ینگسٹرز آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہوں تو واقعتاً وہ آپ کی بات سن کر پھر اس دن ان کا ذہن کھلتا ہو کہ ہاں یار یہ ہم پہلے کن کو سنتے رہے ہیں اور یہ اس طرح کے تجربات کچھ شیئر کریں؟ بالکل یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ایک طرف کی بات سنتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینا چاہے تو پھر ان کے نصیب میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس چلے جاتے ہیں. ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا سناتے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ, میں اکثر اپنے طالب علموں کو اس بات کی خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات سنیں یا آپ کوئی بات پڑھیں جو آپ کو لگے کہ جو کچھ آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں, آپ کے علماء آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں, یہ اس کے خلاف جا رہی ہے, تو صرف اس بات کو سن کر اپنے علماء پر فتویٰ نہ دو. بہت اچھے. اپنے علماء کی خدمت میں جاؤ, ان کی خدمت میں جا کر اپنا اشکال پیش کرو کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتاتے رہے, اب ہم نے یہ سنا ہے. تو جب آپ ان کے سامنے اپنا اشکال پیش کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے ساری حقیقت واضح کریں گے, پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو کچھ وہ فرماتے تھے وہی صحیح ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب, آپ نے جہاں دیگر آپ نے تصانیف کے تراجم کیے, امام غزالی کی کتب کا کیا آپ نے, امام حجر عسقلانی کی, تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ آپ نے اس کام کو اہمیت دیتے ہوئے کہ قرآن سے لوگوں کو قریب کرنا ہے, تو آپ نے قرآن پاک کا بھی انگلش میں لفظی ترجمہ کیا. تو اس بارے میں لازمی بتائیں ہماری آڈینس کو حضرت کہ اس کی ضرورت آپ نے کیسے محسوس کی اس دور میں کہ جب دیگر تراجم بھی موجود ہیں, تو آپ نے لفظی ترجمہ انگلش میں کرنے کی کیا ضرورت محسوس کی, اس میں کیا خاصیت ہے؟ میں نے جب جامعہ الہاشمی بلیک برن میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا انگلش میں, تو کم از کم 6 کلاسز میں نے پڑھائی ہیں شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کا ترجمہ. تو میری سوچ اس مقام پہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم کس طرح آسان سے آسان طریقے سے باتیں سمجھا سکتے ہیں. تو ان دنوں میں میرے استاد گرامی سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پوتے میرے شاگرد تھے, انہوں نے مجھے کچھ ٹیبلز دیے, کچھ جداول, جن میں قرآن مجید کے وہ الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے جب وہ دیکھا اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ سارے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں اور ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے تو قرآن مجید کے 80% الفاظ یہ ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ان چند پیپرز میں موجود ہیں. اچھا, سبحان اللہ. کیونکہ وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں. جی. اچھا, اب اس میں میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اگر ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ یہ الفاظ بچوں کو واقعی یاد ہو جائیں. واہ. تو پہلے ہم نے یہ کیا کہ ایک ٹیبل میں 14-15 الفاظ ہیں, وہ ہم نے بچوں کو یاد کروائے, لیکن قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ اپلیکیشن کہہ لیں, اس کو اپلائی کرنا, اس میں طالب علم وہ کافی کمزور ثابت ہوئے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ہر سبق کے لیے ایک مشق تیار کر دی. مثال کے طور پر ایک سبق میں 14-15 الفاظ ہیں اسماء اشارہ, تو اس کے بعد ہم نے ایک
قرآن مجید میں سے وہ آیات تلاش کیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، واہ ایک مشق بنا دی۔ واہ، اس کے بعد اگلا سبق جو ہے اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس پر ہم نے قرآن مجید سے وہ آیات تلاش کر کے ایک مشق بنا دی۔ بہت اچھا، اب اس کو پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے، تقریباً 28 سبق ہیں اس میں۔ صحیح، پہلے سبق میں طلباء نے الفاظ پڑھ لیے، تو اب وہ جائیں گے مشق پر۔ اس میں انہوں نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جو جو الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں اس کے نیچے وہ لائن لگائیں گے اور اس کا ترجمہ لکھیں گے اور بس۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ واہ، اگلا سبق انہوں نے پڑھ لیا، دوسری مشق پہ جب وہ جائیں گے تو اب انہوں نے پہلے سبق کا کوئی لفظ آ گیا وہ بھی تلاش کرنا ہے، دوسرے کا کوئی آ گیا وہ بھی تلاش کرنا ہے، اس کے نیچے لائن لگا کے ترجمہ۔ اس طرح یہ آگے چلتا رہے گا سلسلہ۔ واہ، بہت آسان کر کے آپ نے حضرت بنایا ہے۔ 28ویں ایکسرسائز پہ جب وہ جائیں گے واہ، تو پہلے سبق سے لے کر 28ویں سبق تک جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے انڈر لائن کرنے ہیں اور ان کے نیچے ترجمہ لکھنا ہے۔ اب پریکٹیکلی جب آپ ایک طالب علم کی بک کو دیکھیں گے 28ویں سبق میں تو نیچے لائن لگی ہوئی تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آیت کے ہر لفظ کے نیچے لائن لگ گئی، یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے طالب سبحان علم کی وہ اللہ، امپروو ہو جاتی ہے۔ کمال ہو گیا شاہ جی، کمال ہو اب دوبارہ پھر ہم یہ مشقیں پڑھائیں گے، پہلے مشق پہ لا کے اب پوری آیت کا ترجمہ ہوگا۔ گیا، واہ واہ، ان آیات کا انتخاب ہم نے صرف اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ اس آیہ کریمہ میں چونکہ یہ الفاظ ہیں لہٰذا اس آیت کو لکھ دیا جائے۔ بہت ساری آیات فکر آخرت کے موضوع پہ ہیں، کچھ آیات دین اسلام کی تعلیمات کے جو مختلف شعبے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ آیات جو پہلے انبیاء کرام کے واقعات ہیں ان سے متعلق ہیں۔ تو جب پوری آیت کا ترجمہ بچے پڑھیں گے تو پوری آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے فکر آخرت ان کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے گی۔ اتنی آیات ہیں کم از کم اس کورس میں، وہ بار بار جب پڑھیں گے نا تو وہ آخرت کی فکر جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر آتی چلی جائے گی۔ واہ، جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں اس حوالے سے جب استاد انہیں، ظاہر ہے کہ استاد کی مجبوری ہوگی، وہ جب ایک آیت کا ترجمہ پڑھائے گا تو طالب علم کے ذہن میں سوال تو اٹھیں گے کہ اس کی تھوڑی سی مزید تفصیلات۔ جب وہ قرآن دین اسلام کی تعلیمات کے مختلف شعبے جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرے گا تو اسے کچھ وضاحت دینا پڑے گی۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک سبق سے یا ہر مشق سے ایک ٹاپک لے لیا جائے اور اس پر ضروری معلومات طالب علموں کو دے دی جائے واہ واہ واہ، تو صرف اس کورس میں سے گزرتے ایک طالب علم کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ کورس تو اس طرح ہم نے ترتیب دیا ہے۔ تو میں نے یوں عرض کروں گا کہ 28 اور 28 56 سبق بنیں گے، صحیح، لیکن جب آپ پوری آیت کا ترجمہ پڑھائیں گے تو اس وقت 2 مشقیں، پہلی جو مشقیں ہیں نا وہ 2 مشقیں ایک سبق میں پڑھائی جا سکتی ہیں۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کل 50 اسباق ہوں، اور گارنٹیڈ چیز یہ ہے، میں نے خود اس کو پڑھایا ہے، مختلف اداروں میں اس کورس کو پڑھایا جا رہا ہے، اور گارنٹیڈ چیز یہ ہے کہ 80% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ طالب علم کو یاد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، باقی رہ جاتے ہیں 20%۔ اب اس کے بعد اگر مسلسل ترجمہ آپ پڑھانا شروع کریں تو ایک دن میں 3 رکوع 4 رکوع بڑی آسانی سے بچہ ان کا ترجمہ سیکھ لیتا واہ ہے۔ واہ واہ، شاہ صاحب آپ کی گفتگو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ PDF کی صورت میں ملے گا یا کسی ادارے کے ساتھ جا کر ہمیں ایسوسیٹ ہو کر سیکھنا پڑے گا؟ سب طریقہ کار بھی شاہ فرما۔ پہلے ہم نے یہ کتاب اردو میں اور انگلش میں 2 الگ الگ کتابیں چھپوائیں۔ اجالا انٹرنیشنل ہمارا ایک تعلیمی نیٹ ورک ہے، تو اسی کے زیر اہتمام ہم نے یہ کتابیں چھپوائیں۔ پھر لاہور میں مشتاق بک کارنر، ٹھیک ہے، وٹ صاحب نے جب اس کتاب کو دیکھا تو انہوں نے کافی دلچسپی کا اظہار کیا، وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر یہ ہے کہ یہ کتاب چونکہ جب ایک مکتبہ چھاپے گا تو پھر پورے ملک میں سرکولیٹ کرے گی، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے، بلکہ میں نے باقی کتابیں جو تھیں ان کتابوں کی بھی انہیں اجازت دی کہ جو کتاب آپ چھاپنا چاہیں چھاپیں۔ ہمارا اصل مقصد تو ہے قرآن مجید کا یہ علم عام ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ جو اسباق ہیں ان کے نیچے الفاظ کا ترجمہ انگلش میں بھی دے دیا ہے، اردو میں بھی دے دیا ہے۔ مشقیں وہی ہیں اردو والوں کے لیے بھی، انگلش والوں کے لیے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ان اسباق میں اور شروع میں جو بیسک قسم کی انفارمیشن ہم طالب علموں کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں دے دی گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ایک ہی کتاب انگلش پڑھنے والوں کے لیے بھی، اردو میں ترجمہ سیکھنے والوں کے لیے بھی یہ اویلیبل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ ویسے اس کی PDF بھی ہمارے پاس ہے، اور اس وقت جب تک وہ کتاب چھپ کے نہیں آتی تو وہ PDF ہم مختلف اداروں کو دے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسی فوٹو کاپیز کریں، اور فوٹو کاپیز کر کے آپ سبحان آگے اللہ، چلائیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس دوران جب میں ترجمہ پڑھا رہا تھا
میرا ذاتی جو جب میں نے حدیث پڑھانا شروع کیا ہے تو چونکہ ہماری ٹیچنگ ساری انگلش میں ہوتی ہے جی تو ضرورت پڑی جو انگلش ٹرانسلیٹڈ بکس ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور حدیث کی کتابیں ہیں، تو میں نے جب یہ تراجم دیکھے ہیں تو مجھے اس میں ایک کمی محسوس ہوئی ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے اپنی سمجھ کی حد تک بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کو جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے، لیکن ان تراجم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جملہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک طالب علم کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس کے اس لفظ کا ترجمہ نیچے کہاں مجھے ملے گا، اس لفظ کا ترجمہ مجھے کہاں ملے گا، اس لفظ کا صحیح ترجمہ کہاں ملے گا۔ تو بہت سارے ایسے یعنی آیات مبارکہ میں بھی، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے نے اس کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ صحیح اب طالب علم جب تلاش کرتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ کا ترجمہ مجھے نیچے مل جائے، وہ نہیں ملتا۔ صحیح تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ واہ پھر ہم نے جو فارمیٹ اختیار کیا ہے قرآن مجید کا یہ ترجمہ لکھنے میں، اس میں اوپر کچھ آیات مبارکہ ہیں، نیچے ٹیبل بنے ہوئے ہیں، ایک ٹیبل میں ایک لفظ اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ، اور پھر نیچے با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا جو لغوی ترجمہ بنتا ہے عربی ڈکشنری کو پیش بہت نظر اچھا۔ رکھتے ہوئے اس کے جتنا قریب رہ کر، یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہر جگہ ہم جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہر جگہ نہیں چلتا، یہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جگہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ ہم نے صرف لغوی ترجمہ ہی کیا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ کوشش ضرور کی گئی ہے کہ جتنا بھی اس کا جو لغوی ترجمہ ہے اس کے قریب رہ کر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اتنا قریب رہ کر ترجمہ کیا جائے۔ واہ 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 اب ان تراجم میں کم از کم یہ ہوگا کہ طالب علم جب یہ ترجمہ دیکھیں گے، ایک تو ایک لفظ کا ترجمہ وہ انہیں مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جہاں جہاں میں نے محسوس کیا کہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد طالب علم لفظ کا ترجمہ تو کر لے گا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ بعض مقامات پر جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات کو پیش نظر نہ رکھا جائے یا اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کوئی حوالہ نہ دیا جائے تو اس آیہ کریمہ کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اس میں کچھ اس طرح کی وضاحت، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے لیے ہم نے اس میں جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ کہ مشکل الفاظ اس کا کوئی روٹ لیٹر جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا بنتا ہے، اور اس سے آگے پھر اس مفہوم تک یہ لفظ کیسے پہنچتا ہے، اس طرح کی کچھ وضاحت وہ بھی ہم نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب قبلہ شاہ صاحب۔ اچھا اگر درس نظامے کی بات کی جائے جی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یہ نصاب آج سے نہیں چل رہا، کافی سالوں سے چل رہا ہے درس نظامی کا نصاب، اور تقریباً اداروں میں ایک ہی جیسا ہی نصاب ہوتا ہے، مائنر سی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حضرت فی زمان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم دین درس نظامی پڑھنے کے بعد وہ عالم دین بن جاتا ہے، یعنی وہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی عربی کتب سے اس بات کو سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ تو آخر اس نصاب میں تبدیلی کی جو گفتگو ہوتی ہے علماء کرام کے درمیان یا مدرسین کے درمیان، وہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا فی زمانہ وہی درس نظامی کا نصاب کفایت نہیں کرتا اس زمانے میں چلنے کے لیے، یا دین کی ترویج و اشاعت کے لیے؟ اس بارے میں بھی جو آپ اپنا اوپینین رکھتے ہیں میں چاہوں گا ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ درس نظامی کا نصاب کافی لمبا نصاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں عقلی علوم بھی شامل ہیں اور قرآن و سنت پر مشتمل جو آپ کہہ لیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اصول و تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول الحدیث ہے، فقہ اصول الفقہ، یہ بنیادی چیزیں۔ بعض ادارے عقلی علوم کو درمیان میں سے سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دور میں اس کو نکال دیا جائے، اور جیسے ہم بھی وہاں 5 سال کا نصاب پڑھا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس 5 سال کے نصاب کو ہمیں درس نظامی کا نام دینا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ درس نظامی کا جو کچھ آؤٹ کم اس کے ہمیں ملنی چاہیے وہ اس طرح کے مختصر نصاب جو ہیں ان سے نہیں مل پاتی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقلی علوم کا پڑھایا جانا انتہائی ضروری ہے، صحیح، اس لیے کہ
وہ گہرائی جو علمی اعتبار سے ایک طالب علم کو ملتی ہے وہ عقلی علوم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب عقلی علوم آپس میں مثلاً فلسفہ کو آپ شامل کرتے ہیں، اب طالب علم کا جو ذہن ہے وہ ایک آیہ کریمہ کو پڑھے گا اور اس کا ذہن پھر مختلف سمتوں میں جائے گا اور وہ بڑی گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے گا. پہلی ضرورت ہے طالب علم کی کہ وہ گہرائی میں جا کر اس دین کو اور اس کے علم کو سیکھے. بہت اچھا. اگلی ضرورت ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا اظہار. تو اس اظہار کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے عقلی علوم اور جو تکنیک ہے اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے. اب ایک آدمی کے اندر تو بہت کچھ ہے لیکن اس کو ڈلیور نہیں کر پا رہا. اور ایک اور جو بڑی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے مخالفین اسلام جو ہیں ان کی طرف سے جو مختلف اعتراضات آتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دینا. تو یہ ساری چیزیں صرف قرآن مجید کا ٹیکسٹ پڑھ لینے سے، حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ لینے سے، اس کا ترجمہ پڑھ لینے سے یہ سارا کچھ نہیں ملے گا. تو عقلی علوم کو ہمیں بہر قیمت شامل رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضے یقیناً پورے کیے بغیر اگر ہم وہی پرانی ڈگر پہ رہتے ہیں، وہی کتابیں جو آج سے کئی 100 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں، صرف وہی کتابیں پڑھانے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، تو آج کے دور کے تقاضے یقیناً مختلف ہو چکے ہیں. صحیح. تو اس نصاب میں موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت بہرحال ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. حضرت آپ نے کتاب جو حج و عمرہ کے مسائل پر مشتمل کتاب جو آپ نے تصنیف فرمائی ہے، تو فی زمانہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب بھی ایسے جو مسائل ہیں کہ جو اکثر حاجی یا زائرین، عمرہ زائرین وہ غلطیاں اب بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو چونکہ آپ نے حج و عمرہ کے مسائل پر مشتمل پوری کتاب آپ نے تحریر کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اب بھی جو غلطیاں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پر بھی ذرا توجہ ہو جائے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اکثر لوگ اکتفا کرتے ہیں جو کوئی پہلے حج کر آیا، عمرہ کر آیا، اس سے کوئی تھوڑی بہت معلومات لے لی اور حج کرنے کے لیے چل پڑے. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ پکچر بھی کلیئر نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایسا ہی. پھر وہاں جا کے جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی بتاتا ہے یہ غلطی ہوگی، پھر وہ فون کرتے ہیں، پھر وہ سوال پوچھتے ہیں جی یہ غلطی ہو گئی ہے. اصولی طور پر تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری آگہی حاصل کی جائے. تو اس کتاب کا جو حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو پہلے ہم نے الفاظ میں ایک تصویر کھینچی ہے کہ عمرے میں آپ نے کرنا یہ کام آپ کے کرنے والا ہے. واہ. اب اس کے ذہن میں ایک پکچر بن گئی کہ یہ کام ہے میرے کرنے والے، نمبر 1 2 3 4 یہ میں نے کام کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ہر ایک چیز کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ دینے کی کوشش کرنا کیسے. اسی طرح حج کے موضوع پہ جب ہم نے اس میں لکھا تو اس میں ہم نے پہلے یہ کیا کہ حج کے جو کام ہیں وہ نمبر 1 2 3 4 5 یہ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور پھر ہر ایک کام کے بارے میں ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس کام کا کرنا اسلامی فقہ کے اصول جو ہیں ان کے اعتبار سے یہ فرض کے زمرے میں ہے، واجب میں ہے، سنت میں ہے. اس کی تفصیل بھی ہم نے دی. اب ایک آدمی کے ذہن میں یہ نقشہ کم از کم واضح ہو گیا کہ حج کے دنوں میں یہ کام میں نے کرنے ہیں، اب ان میں سے چھوڑے گا نہیں کوئی. بہت اچھی. اس کے بعد پھر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے لازمی طور پر ہمارے جو حج عمرہ کے لیے جانے والے لوگ ہیں انہیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے. صحیح. اگر وہ خود کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھ کے اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو جو چیزیں تو بڑی عام سی ہیں، سادہ سی ہیں، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی ہیں، وہ اگر دوبارہ استاد کے پاس نہ بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں کو تھوڑا بہت بھی اشکال ہو ذہن کے اندر تو کسی عالم کے پاس جا کر اس کو کلیئر کر لینا بہت چاہیے. اچھا. خاص طور پر یہ ٹاپک کہ غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، اس ٹاپک کو لازمی طور پہ پڑھ لینا چاہیے. اس کو پڑھ لیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو غلطیاں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی غلطی ہے اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن سننے والے وہ چونکہ چھوٹی غلطی ہے اس پر بھی وہ دم کا فتویٰ دے دیتے ہیں. تو جب یہ سارے مسائل ایک آدمی کے ذہن میں ہوں گے تو پھر اس کے لیے کسی بھی مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور حج اور عمرہ بہتر طریقے سے ادا کرنا اس کے لیے پاسبل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ شاہ صاحب، ان تمام احباب کے لیے کوئی خاص نصیحت جو دین سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن دنیاوی مصروفیات یا عمر کے کسی حصے میں ہونے کی وجہ سے
ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ کسی بھی مسلمان کو دین سیکھنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ واہ واہ، تو علم حاصل کرنے کا جو سفر ہے وہ تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ یہاں رک کر میں اگر ایک نقشہ پیش کر سکوں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، واہ، کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس کم از کم علم ہونا کتنا چاہیے صحیح، اور ہمارے پاس ہے کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو طلب ہے وہ ہمارے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی جی، اور ہم اس کی اہمیت کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ قرآن و سنت کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کی جو تیاری ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ساری معلومات جو ہیں ان کو نچوڑ کے طور پر اگر پیش کیا جائے تو 3 چیزیں اس تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا بہت چاہیے۔ اچھے، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اعمال جن میں اخلاص نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں ان پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اللہ، جب ہم آئیں گے ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بہت ساری مسکنسیپشن کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کے مختلف طریقے اس تعلیمات مقدسہ کا صرف ایک حصہ ہے، 2 حصے اور بھی ہیں۔ صحیح، یعنی وہ دین جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، جس کے بارے میں بنیادی معلومات ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، اس دین کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے۔ صحیح، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ عشر ادا کرنا، اور اسی میں یہ منت ماننا، قسم کھانا، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ یہ دعا کے آداب بھی یہ عبادت کے زمرے میں آئیں گے۔ تو ان کے بارے میں ضروری معلومات ایک مسلمان کے پاس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے ایک شعبے کے بارے میں ضروری معلومات اس مسلمان نے حاصل کر لی۔ صحیح، دوسرا شعبہ ہے ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے واہ، کہ مخلوقات میں سے جس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، مثلا میاں بیوی، والدین، اولاد، بہن بھائی، برادری، پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، غیر رشتہ دار، ہم کسی کو نوکر رکھ لیتے ہیں، ہم کسی کے ہاں نوکری شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی کے ہاں مہمان چلے جاتے ہیں، کوئی ہمارے ہاں مہمان آ جاتا ہے، 2 دوست آپس میں ملتے ہیں، واہ واہ، جو جانور ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ، یعنی 3 ہیں تعلق ہمارے اس دنیا میں جو ہم نے کسی بھی قیمت پہ نبھانے ہیں۔ جی، ایک ہے ہمارا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، تو یہ عبادات کا سلسلہ جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں، تو جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی گناہ کی شدت میں یا تخفیف و کم بیش ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اسی طرح اگر ایک خاوند اپنی بیوی سے وہ سلوک نہیں کرتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، تو یہ بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اولاد اگر اپنے والدین سے وہ سلوک نہیں کرتی، یا والدین اپنی اولاد سے وہ سلوک نہیں کرتے، یہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے قیامت کے میدان میں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا شعبہ۔ تیسرے نمبر پر یعنی ہمارے پاس دینی اعتبار سے، یعنی دین کے احکامات سمجھ کر جو معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہر کسی کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کے لیے اسلامی اصول، ضوابط کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آئے گی ہماری ذات۔ تو تیسرا تعلق جو ہمارا اپنی ذات کے ساتھ ہے، دین اسلام نے ہمیں کھلی چھٹی نہیں دے رکھی۔
جس طرح کا لباس تمہارا جی چاہے پہنو، جس طرح کا ہیئر سٹائل تمہارا جی چاہے اختیار کرو، جس طرح کا تم اپنے اپنا جو ظاہر ہے جس طرح کا تمہارا جی چاہے بنا لو. یہاں ہمیں کھلی چھٹی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. ہمیں باقاعدہ طور پر رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے کہ مردوں کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے. ہیئر سٹائل کے حوالے سے، میک اپ کے حوالے سے پوری تعلیم موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ہو گیا ہمارا ظاہر. دوسرے نمبر پر ہمارے جسم کے اعضاء کا استعمال. ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھیں تو جائز ہے، کیا دیکھیں تو ناجائز. ہم اپنے کانوں سے کیا سن سکتے ہیں، کیا نہیں سننا چاہیے. ہماری زبان سے کس طرح کے الفاظ نکلنے چاہیے، کس طرح کے نہیں نکلنے چاہیے. تو جسم کے اعضاء کے استعمال کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیم کیا ہے، یہ ہو گیا ہماری اپنی ذات کے ساتھ تعلق کا دوسرا پہلو. تیسرا پہلو ہے ہمارے دل کی دنیا. ہمارے اندر سوچیں، جذبات، احساسات وہ کس نوعیت کے ہیں. شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اندر کا معاملہ میرا پرسنل افیئر ہوتا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے دوسرا جو مجھے کہنے والا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں اگر اس پر صرف ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر سکوں کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ. اب تکبر آنکھوں کا معاملہ نہیں، یہ کانوں کا معاملہ نہیں، یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کی کیفیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گی تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے قیامت کے میدان. تو علمی اعتبار سے جو کم از کم علم ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، کم از کم علم جو ہونا چاہیے، جو فرض کے درجہ رکھتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف طریقوں کی ضروری معلومات، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں سے فرض کیا کیا ہے، کم از کم اس کا علم. اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ تین جہتیں جو میں نے عرض کی، ان تینوں جہتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو چیزیں فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اس حد تک معلومات ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا. صحیح. اور یہاں رک کر میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم سے ایک کوتاہی ہوئی اور ہو رہی ہے. ہم سے مراد میں ہوں، ہم سے مراد ہم جو مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں. ہم سے ایک کوتاہی ہو رہی ہے. سارے لوگ نہیں، استثناء بہرحال اس میں موجود ہیں اللہ کے بندے جو اپنے فرض کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں اور ادا کر رہے ہیں. غلطی یہ ہو رہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آخرت سنورتی ہے. اتنی بات ہم نے لوگوں کو بتائی اور لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں. نماز پڑھیں ثواب ملتا ہے، جنت میں چلے جائیں گے. روزہ رکھیں ثواب ملتا ہے، جنت میں چلے جائیں گے. یعنی اسلام کی وہ برکات جو آخرت میں ملیں گی، اس کا کانسیپٹ، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیں اس دنیا میں کیا دیتی ہیں؟ دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو کیسے سنوارتا ہے، اس سے ہماری اس دنیا کی زندگی میں کیا بہتری آتی ہے. اس ٹاپک کو ہم نے، میرا خیال ہے کہ نہیں چھیڑا، اور اگر چھیڑا بھی ہے تو بہت کم چھیڑا ہے. اگر ہمارے لوگ یہ جان لیں کہ ایک جنت ہے جو ملے گی قیامت کے بعد، اس سے پہلے اگر ہم سارے مسلمان دین کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر لیں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. اگر ہم لوگوں کو واقعی بتا سکیں کہ اس دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات کی یہ برکات ہیں، آپ کی انفرادی زندگی میں دین اسلام پر عمل کرنے سے ذہنی سکون کیسے آئے گا، آپ کی اپنی شخصیت کیسے اچھی ہوگی، آپ کی اپنی ذاتی شخصیت پر اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر سارے لوگ عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جتنی قتل و غارت کری ہے، یہ جتنے دوسرے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہیں، یہ جتنی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے، اس ساری کی ساری زیادتی کا اپنے آپ خاتمہ ہو سکتا ہے. اور بین الاقوامی سطح پر یہ مسلمان قوم کس طرح اپنی اس عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، یہ سارے کا سارا ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان دین اسلام کی برکات کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. یہاں ایک اور جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کو جب ہم دیکھتے ہیں
وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عیسائی لوگوں کو آپ دیکھیں وہ ہمز گائیں گے. آپ ہندو لوگوں کو دیکھیں وہ ڈھولکی بجا کے کچھ گا رہے ہوں گے. وہ جو عبادت کے ان کے طریقے ہیں، وہ عبادت کے طریقے ان کی معاشرتی زندگی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کا نظام دیا ہے، وہ ایک طرف بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کر کے جوڑتا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا میں مسلمانوں کے بلکہ پوری بنی نوع انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جن مسائل میں یہ قوم گھری ہوئی ہے، ان سارے کے سارے مسائل کا حل بھی ان عبادات کے اس نظام میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال کے طور پر اگر ہم صرف نماز کو لے لیں، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک حاضری ہے. ہم یوں کرتے ہیں اس دنیا سے نکل کر ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. وہ نئی دنیا میں ہوں اور میرے سامنے ساری کائنات کا رب، اور میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. واہ. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، پھر اس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کی بارگاہ میں اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب یہ حاضری اختتام کو پہنچتی ہے، میں واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتا ہوں. تو میں جب سوال کرتا ہوں اپنے آقا سے، یا رسول اللہ میں اب واپس اپنی دنیا میں کیسے آؤں؟ تو حکم ہوتا ہے دائیں طرف منہ کرو اور اس طرح کے لوگوں کو سلامتی کی دعا دو، اور اس طرف منہ کر کے اس طرف کے لوگوں کو سلامتی کی دعا دے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر واپس اپنی دنیا میں آؤ. کیا کہنے. اگر ہم صرف نماز کا ایک سبق ہی یاد کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرتی مسائل تو سارے کے سارے اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں. واہ 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 واہ. روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک ہو پیاس ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے. وہ جو سچی ہمدردی انسانیت کے لیے ہو سکتی ہے، روزہ ہمارے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے. واہ. زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ غریبوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے امیر لوگ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ یہ زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے تو شاید ہماری حکومت کو ٹیکس لگانے کی ضرورت بھی نہ ہو. ایسا ہی ہمارے سارے کے سارے مسائل دین اسلام کی ان تعلیمات کے اندر ان کا حل موجود ہے اگر ہم اس کو حاصل کر پائیں. بہرحال اس وقت سوال یہ تھا کہ ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی، اب وہ ہچکچا رہا ہے. اسے ہچکچانا اس لیے نہیں چاہیے کہ جو معلومات حاصل کرنا اس پر فرض ہے وہ کسی بھی قیمت پر اسے عمر کا لحاظ کیے بغیر وہ حاصل کرنے کی اسے بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے. سبحان اللہ. قبلہ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی کہ عمر میٹر نہیں کرتی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور جب تک سانس ہے تب تک موقع ہے، تب تک چانس ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اسلام و سنت کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے تاکہ اس کی آخرت بھی اللہ اس کے رسول کی رضا والی ہو جائے. قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک طویل عرصے سے آپ برطانیہ میں کام ماشاءاللہ مقیم ہیں، وہاں فروغ علم دین کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، تو اب وہاں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے پیش نظر ایک عام مسلمان کو اپنا کردار اور اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ پہلا تو یہ سوال ہے، اور پھر وہ اپنے عمل سے اسلامی تعلیمات کو باوقار انداز میں کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے. صحیح. جس انداز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے اس طرز زندگی کو اپنا لیا جائے. واہ. اس طرز زندگی میں ہمیں ایک طرف یہ بات ملتی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک میں جو دوسرا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. کیا بات. اگر ہم مسلمان یورپی ممالک میں بالخصوص میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں تو اگر میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں. وہ جب ہماری کتابوں کو پڑھتے ہیں، اسلام کے خوبصورت نظام کو دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے حسن کو دیکھتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کو. لیکن جب وہ مسلمان کہلانے والے لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں تو وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. بڑی پیاس ہے یورپی ممالک میں. وہ لوگ سکون کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، کلبوں میں جائیں گے، شراب پئیں گے سکون حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس بات میں تو دوسری کوئی رائے نہیں.
کہ سکون کی دولت اگر مل سکتی ہے تو صرف اس صورت میں جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے. صرف ایک ہی صورت ہے سکون حاصل کرنے کی. سبحان اللہ. تو ان کی وہ سارے کی ساری پیاس انہیں دین اسلام کی طرف لا سکتی ہے اگر ہم ان لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ وہ سکون جس کی تلاش میں تم شراب کے پیچھے جا رہے ہو وہ سکون تو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر پوشیدہ ہے. واہ. اسلام کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنے جو نوجوان بچے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کرتا رہتا ہوں، خاص طور پر جب یہ عید کا موقع آتا ہے، کوئی شادی کا موقع آتا ہے. ہمارے نوجوان وہ اساں خوشی کرنی ہے جی. وہ خوشی کرنے کے چکر میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حد بندی رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حد بندی کیا ہے. تو میں اکثر انہیں یہ سبق دینے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم ان ممالک میں اسلام کے نمائندے ہیں. اسلام کیا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو کتابیں پڑھ کے دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے. وہ دیکھیں گے ہمارا کردار، وہ دیکھیں گے ہمارا اخلاق، وہ دیکھیں گے ہم کس طرح اس دنیا میں جی رہے ہیں. اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، جس طریقے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ واقعی اچھا انسان بنتا ہے. ذاتی طور پر اچھا مسلمان بننے سے پہلے دین اسلام کی تعلیمات ایک بندے کو اچھا انسان بناتی ہیں. جب یہ خود اچھا انسان بن کے اچھے انسان والا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور اس میں پھر تھوڑا سا اضافہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہر کسی کا بھلا چاہنے لگے گا. کیا بات. تو یہ وہ بات ہے جو اس علاقے میں یا ان ممالک میں اسلام کی نفرت کو ختم کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتی ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ بھی ارشاد فرما دے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مغربی تہذیب اور الہادی افکار مسلم گھرانوں میں تیزی سے سرایت کر رہے ہیں. عالمی سطح پر والدین کو اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کن ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر والدین صرف ایک کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل بچ سکتی ہے، اور وہ ہے اپنے بچوں کو انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کی مختلف منازل سے آگہی دے دی جائے. صحیح. انسانی زندگی شروع ہوتی ہے عالم ارواح سے. وہ تو گزرا ہوا زمانہ ہے، وہاں ہمارا کرنا درنا کچھ بھی نہیں. دوسری جو منزل ہے وہ ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی. ٹھیک. اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے زندگی کو گزار کر جب ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے تو ہم ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ جو تھرڈ فیز ہے ہماری انسانی زندگی کے سفر کا وہ برزخ ہے. صحیح. موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا عرصہ، صحیح. جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو اگلی منزل کہہ لیں یا اگلا سٹیپ کہہ لیں وہ ہے قیامت کا دن. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ اکیلا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور بڑا سخت ہوگا یہ دن. سورج 1 میل کے فاصلے پر اور پورے میدان قیامت میں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر آخری منزل جو ہے ہماری وہ جنت ہے یا جہنم ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر ہم مکہ مکرمہ میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ان آیات مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اور بہت زیادہ زور دیا گیا ہے عقیدہ آخرت پر. صحیح. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں وہ آخرت کا عقیدہ راسخ ہو گیا تو آج جب ہم سوچتے ہیں کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت اور اس پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا ہے اور پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلو نہ بدل سکیں، تو وہ اسلام کو چھوڑنے کی بجائے اس سختی کے عالم میں بھی احد احد کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ ہے؟ سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں اٹھانے پر اگر اللہ پاک جنت کا انعام عطا فرما دیتا ہے تو یہ بڑا سستا سودا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اتنی بات سمجھا سکیں، یہ باور کروا سکیں کہ آپ کی زندگی صرف اتنی نہیں کہ یہ دنیا کے چند سال آپ نے گزارنے ہیں، اس سے اگلی منزلیں بھی ہیں. جب تک آپ اس دنیا میں ہیں آپ کے پاس عمل کرنے کا پورا موقع موجود ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، اس غلطی کوتاہی کی معافی کا سامان
بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہ کو بخشوا سکتے ہیں. آپ کی زندگی کی کتاب ان گناہوں سے صاف ہو سکتی ہے. وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی کتاب سے. لیکن جب آپ کے جسم سے روح نکل گئی تو اب عمل کا وقت ختم ہو گیا. اب حساب ہی حساب ہے، حساب ہی حساب ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ برزخ میں بھی مختلف قسم کے عذاب ہیں، قیامت کے دن بھی مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اور پھر دوزخ میں جو عذاب ہے اسے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو آخرت کی فکر اگر ہم اپنے بچوں کو دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت، ایک تعلق، جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا آسان ہو جائے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا شاہ صاحب کہ اب ظاہر بات ہے کہ پہلے تو والدین کو یہ شعور نہیں کہ بھائی اولاد کے لیے کرنا کیا ہے، تو آپ نے شعور عطا فرمایا، نہیں آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے. اب جب یہ ذہن بن گیا ہے کہ بچوں کو فکر آخرت دے دی جائے تو ان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی اور ان کے والدین کی بھی سنور جائے گی. اب اگلا سوچتا ہے کہ اس کے لیے بہترین ریسورسز کیا ہوں، بہترین ذرائع کیا ہوں. تو 2-3 مین اگر آپ ارشاد فرما دیں تاکہ والدین کو ایک ڈائریکشن بھی مل جائے کہ اگر ہاں واقعتاً بچوں کو فکر آخرت دینی ہے، ان کو یہ تیاری کروانی ہے، ان کو اچھا انسان بنانا ہے. اچھا مسلمان یقیناً اچھا انسان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یعنی اب وہ پریکٹیکل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں انگلش میں، اردو میں اویلیبل ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد ایک انسان کم از کم ایک پکچر اپنے ذہن میں بنا سکتا ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں کس کس طرح کی عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن کس طرح کا نوعیت ہوگی، کس طرح کی سچویشن ہوگی، اس کا ایک نقشہ طالب بچے کو دے دیا جائے. اور پھر جنت کی نعمتوں کا ایک نقشہ بچے کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، اور دوزخ کے جو عذاب ہیں اس کے بارے میں بچے کو بتا دیا جائے. تو یہ ساری پکچر اگر بچے کے ذہن میں کلیئر ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر بچہ بھٹکے گا بھی، رستے سے ہٹے گا بھی، تو کوئی نہ کوئی منزل ایسی آئے گی جہاں اس کا ذہن پھر اس کو واپس لے آئے گا. نہیں، یہ رستہ تو ہلاکت کی طرف جاتا ہے، یہ تو تباہی کی طرف جاتا ہے، مجھے اس رستے کی طرف نہیں جانا. واہ واہ واہ. اور یہاں رک کر میں اگر ایک چھوٹی سی گزارش یہ کر سکوں کہ ہمارے جتنے بھی خطباء ہیں، اگر ہم سب مل کر تھوڑا سا ایک منصوبہ بندی کر لیں. واہ. پہلے ہم اپنے سامنے یہ سوال رکھیں کہ ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 52 بار میں لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، تو میری زبان سے دین اسلام کی تعلیمات کے جو 6 مختلف شعبے ہیں، ان 6 مختلف، اور میں نام بھی اگر کر سکوں تو میرا خیال ہے شاید زیادہ بہتر ہوگا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات، ہمارے آپس کے معاملات، ہماری روزمرہ زندگی، جو کچھ بھی ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اور چھٹا شعبہ جو ہے اس میں کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں نے مل جل کر ادا کرنی ہیں. تو اگر ہر خطیب یہ جائزہ لینے لگے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو لوگوں کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، تو میں کتنی معلومات آسان کر رہا ہوں اپنے سننے والوں تک. اور ہم ایک منصوبہ بندی کر لیں کہ میں نے یہ جو 6 مختلف شعبے ہیں، ان کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہے وہ اپنے سامعین تک پہنچائیں. کیا کہنے شاہ صاحب، چارٹ بنا لیا جائے. اب اس سے کیا ہوگا کہ عوام کے ذہنوں میں وہ جو بنیادی معلومات ہے جب والدین کے پاس پہنچے گی تو وہ معلومات پھر آگے اولاد تک پہنچے گی. ایک نصیحت جو عام طور پر میں جب بھی کبھی کوئی بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، والدین آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں ماؤں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. آپ صرف اتنا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے 24 گھنٹوں کو سیکھ لیں. کیا کہنا، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، سبحان اللہ، جاگنے کا انداز کیا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، پینے کا انداز کیا تھا، ملاقات کا انداز کیا تھا، روزمرہ زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. آپ کا چھوٹا بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالنے لگے، اس کو بستر میں لٹانے سے پہلے اسے وضو کروا لیں اور اس بچے کو بتائیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. بچے کو لٹاتے ہوئے اسے تلقین کریں کہ آپ دائیں طرف لیٹیں اور اپنا ہاتھ یوں رکھ لیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں یوں لیٹتے تھے. کھانے سے پہلے چھوٹے بچے کے ہاتھ دھلا لیں مائیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھو لیتے تھے. جب بچہ کھانا کھا چکے پھر ہاتھ دھلا دیں. ہمارے پیارے آقا، یہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا
یہ بار بار بچے کے کانوں میں یہ الفاظ جائیں، اور 24 گھنٹے کی روٹین اگر بچے کی وہ بن جائے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کی تھی، اکبر، واہ، بچے کے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ خوبصورت شاہ صاحب، خوبصورت، سبحان اللہ۔ میں یہاں پر خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بڑے ہی کرم فرما حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جن کے توسط سے الحمدللہ اتنی کمال علمی شخصیت اور اتنی عظیم شخصیت الحمدللہ ہمیں میسر آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت کے لمحات عطا فرمائے کہ قبلہ پروفیسر سید ریاض شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اتنی خوبصورت علمی نشست ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی بندہ بعض اوقات وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا جو ایک زبردست عالم دین کی گفتگو سے الحمدللہ مل جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ قبلہ شاہ صاحب بہت دل سے آپ کا شکریہ۔ ایک جملہ جو شروع میں مجھے بولنا چاہیے تھا میں نہیں بول پایا، جی، آخر میں بولنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ایک بہت بڑی علمی شخصیت، میں اسے دعا سمجھ کے اللہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت بڑی علمی شخصیت، یہ بہت اونچا نام ہے اور بہت اونچی بات ہے۔ ہم طالب علم ہیں، اللہ طالب علمی کا دور ہے، خدا کرے یہ طالب علمی کا سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے۔ اللہ اکبر، تو یعنی آپ کے یہ جو الفاظ ہیں، میں یہ کہنے کے بجائے کہ آپ میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں، میں ان الفاظ کو ایک دعا سمجھ کر اپنے لیے قبول کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی بہت بڑی علمی شخصیت نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، دین کا ایک ادنا سا طالب۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں بھی قبلہ شاہ صاحب نے طالب علم طلباء علم دین کے لیے ایک بہترین سبق دیا ہے کہ آپ کا اگر آپ نے بہت کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو بھی انداز یہ ہونا چاہیے، اگر کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تو آغاز ہی ہوا تھا، وہیں اگر آپ کے جملے اور رویے ایسے ہو گئے ہیں کہ بھائی جو بات میں کر رہا ہوں وہ حتمی ہے، وہ آخری ہے، اس سے بڑی اس سے بہترین بات کون کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں اب معاملہ خرابی کی طرف تو نہیں نکل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت دل سے شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو مکمل ایپیسوڈ دیکھ کر بھی بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں اس پر بھی ہم جو کیپشن لگا کر مختلف دنوں میں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔